اب ہمیں اور آپ کو اس طرح کے میلوں میں شرکت کے لیے شریعت کیا حکم دیتی ہے ذرا وہ سمجھیں. دیکھیں بعض ہمارے یہاں پر میلے اور نمائش وہ لگتے ہیں کہ جو فقط ایک میلے کے نام سے اور نمائش کے نام سے ہوتا ہے. اس کا تصور صرف ایک میلے کا یا ایک نمائش کا ہوتا ہے. اگر اس تصور کے ساتھ میں کوئی میلہ یا نمائش وغیرہ لگی ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ وہاں پہ تجارت کی نیت سے جا سکتے ہیں. یعنی آپ اگر وہاں پہ کچھ خریدنے کچھ بیچنے جانا چاہتے ہیں تو وہاں جا سکتے ہیں بشرطے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں. اگر وہ صرف ایک میلہ اور ایک نمائش ایک تجارتی مرکز کے طور پہ کہیں پر استعمال ہو رہا ہے آپ کے لیے شرکت کی اتنی اجازت ہے. اور اس میں بھی بندہ خالی اتنے طور پہ جا سکتا ہے, باقی اس سے زیادہ خالی وہاں پہ تفریح کے لیے گھومنے کے لیے اپنا وقت گزارنے کے لیے چہل قدمی کے لیے وہ وہاں بھی صحیح نہیں. ایک طرح کے تو میلے یہ ہوتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر ایک مذہبی تصور کے ساتھ میں لگائے جاتے ہیں جن کے پیچھے ایک مذہبی سوچ ہوتی ہے. تو اگر وہ غیر مسلموں کے اپنے مذہبی تصور کے ساتھ میں لگائے اور ایک سوچ ان کی مذہبی شامل ہے اس کے پیچھے, تو پھر ایسی صورت کے اندر ہمارا اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے اور شریعت نے ہمیں اور آپ کو اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دی ہے. گھومنے پھرنے کے لیے خالی جانا وہ تو بہت دور کی بات ہے. خالی وہاں پر بندہ اگر کچھ خریدنے بیچنے بھی جانا چاہتا ہے تو اس کی بھی شرعی اجازت نہیں ہے اور وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اگر اس کے پیچھے سوچ مذہبی ہے اور وہ کسی غیر مذہب یعنی غیر اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اپنی عبادت کے تصور کے ساتھ میں قائم کیا جا رہا ہے تو بندہ اس میں شرکت قطعاً نہیں کر سکتا. اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اب ہمارے شہر کے اندر جو بہت سارے دوسرے میلے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ فقط ایک میلے کے نام سے لگ رہے ہیں, تو وہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ بتایا جاتا ہے کہ بندہ کسی ضرورت کے لیے جانا چاہے تو جا سکتا ہے. لیکن یہ والا جو میلہ ہے یہ ایک عام میلہ نہیں, یہ ایک پورے تصور کے ساتھ میں ایک مذہبی پہچان اور عبادت کے طور پہ اس کو لگایا جاتا ہے. کیا ہے اس کا معاملہ؟ آپ اس کو چاہے تو گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ ایک مخصوص پوجا اور ایک مخصوص عبادت کا ایک خاص موقع یہ اس موسم کے اندر ہے, اس کے تصور سے یہ ایک میلہ لگایا اور سجایا جاتا ہے ایک خاص طور سے. اور جو ہمیں اور آپ کو باہر نظر آتا ہے وہ ہمیں اور آپ نے ابھی کچھ دن پہلے تک اس کے شروع ہونے سے پہلے جو سب رسومات چلتی ہیں سارے شہر کے اندر وہ آپ نے دیکھی ہیں. باقاعدہ چھڑیاں لے کر کے جانا, ایک تصور مذہبی بنانا, ایک اپنے مذہب کی خاص علامت کے طور پہ اس کی شروعات کرنا اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ میں اس کو شروع کیا جاتا ہے. ایک پوجا پاٹ کا ایک خاص طریقہ اور پھر اس کے اندر یہ میلہ شامل ہے. اب جب یہ ان تصورات کے ساتھ میں ہوتا ہے اور لگایا جاتا ہے اب ہمارے لیے حکم شرعی بالکل واضح ہے کہ پھر ہمارے لیے اس میں شرکت کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ایک مسلمان وہاں پہ جائے, وہاں سے کچھ خریدے, وہاں خالی گھومنے جائے وہ بھی ناجائز, کچھ خریدے بیچے وہ بھی ناجائز, اور وہاں جا کے جھولے جھولے وہ بھی ناجائز, وہاں پہ جا کے حلوے پراٹھے دے وہ بھی ناجائز. یہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے جائز حد میں داخل نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث جو ہے بڑی صاف اس کے اوپر موجود ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کسر سواد قوم فهو منهم, جو بندہ جس جماعت کی تعداد کو بڑھائے گا اللہ اس کا شمار انہی کے اندر فرمائے گا. اب ہم وہاں پر جا کر کے چاہے کچھ بھی نہیں کر رہے, لیکن جس تصور کے ساتھ میں وہ میلہ لگا ہے نا اس تصور کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن رہے, اس کو بڑھاوا دینے کا ہم ذریعہ بن رہے. لہذا نتیجہ یہی ہوگا کہ بندے کا شمار بھی نعوذ باللہ اسی قوم اور اسی طبقے میں اللہ کے یہاں کیا جائے گا. یہ بڑی سخت وعید ہے. ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہم اس غلطی کے اندر اور انجانی طور پر یہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. من کسر سواد قوم فهو منهم, جس نے تعداد کو بڑھایا جو بڑھانے کا ذریعہ بنا اللہ اس کا شمار انہی کے اندر فرما لیتا ہے. یہ وعید بڑی خطرناک ہے جو ہم سب کو ہر وقت اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. ایک حدیث مبارکہ, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ لگتا تھا ایک مذہبی تصور کے ساتھ غیروں کے, ان کے یہاں کا یہ اپنا مذہبی خاص معاملہ تھا جس کے تحت وہ اسے لگاتے تھے, لیکن آج اس کی ساری رونق جو ہے نا وہ غیر مسلموں سے نہیں, ساری رونق مسلمانوں سے ہو رہی ہے. ساری رونق کا ذریعہ مسلمان ہے. کل میں عصر کی نماز کے بعد ہمارا سفر تھا دہرادون کا, تو میں اسی ضرورت سے اس سفر سے پہلے ایک مرحلہ تھا تو اس لیے ہمیں امبالہ روڈ پہ جانا پڑا. تو مغرب کے وقت مغرب ہم نے ادھر ہی ادا کی. جب ہم وہاں سے واپس ہوئے, جب ہم وہاں سے آ رہے ہیں تو جب اس طرف سے ہم گزرے نا, آپ یقین مانیے وہ پل وہ علاقہ وہیں پہ پڑتا ہے, تو جب ہم وہاں سے گزر رہے ہیں اتنی کثیر تعداد کے اندر مسلمان جو ہمیں وہاں پہ جاتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان اپنے پورے گھرانے کے ساتھ یہاں پکنک منانے آ رہے ہیں. پورے گھرانے کو لے کر کے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. 5 خواتین برقعے پہنے ہوئے, ان کے ساتھ میں ان کے بچے باقاعدہ اور تیار ہوئے جیسے کسی کے ولیمے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. بڑے اہتمام کے ساتھ میں وہاں پہ شرکتیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ جا کر کے ہم اسے جشن کے طور پہ منا رہے ہیں. تب اندازہ لگا کہ یہ بری رسومات ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر کس قدر کی داخل ہو چکی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو ذرا سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا اگر آپ ان کی تعداد کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے نا تو ان کا شمار انہی کے اندر سے کیا جائے گا. بندہ اپنا اندازہ لگا لے. اور ایک حدیث مبارکہ بعض مرتبہ انسان یہ کہہ دیتا ہے نا, اجی ہم کوئی اس نیت سے تھوڑی جا رہے ہیں, ہم تو ویسے ہی چلے گئے تھے چکر مارنے, ہم تو ویسے ہی چلے گئے تھے ایک نظر دیکھنے کے لیے. اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنیں, اما عائشہ اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتی ہیں. کتنی پیاری حدیث ہے. فرمایا اما عائشہ نے حدیث مبارکہ میں کہ حضور نے فرمایا یغزو جیش من کعبہ, فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایک فوج کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے گی, خانہ کعبہ پر حملے کے لیے جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا یخسف باولہم وآخرہم, حضور نے فرمایا کہ اللہ اس پوری فوج کے پہلے آدمی اور آخری آدمی پوری فوج کو زمین کے اندر دھسا دے گا. پوری فوج زمین میں دھس جائے گی. اما عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ حضرت ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے, وہ کس ارادے سے جا رہے ہیں, وہ اس ارادے سے ان کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اتنا بڑی فوج جا رہی ہے, انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہوگی, لاؤ ہم وہاں ہوٹل لگا لیں گے. انہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی, لاؤ ہم وہاں پہ دکان لگا لیں گے.
तो अपनी इन तसव्वुरात के साथ में वो इस फौज के साथ में आए। लड़ने का इरादा नहीं है, उनका इरादा अपने कारोबार का है, अपने बिजनेस का है, वो इस इरादे से इस फौज के साथ में हो गए। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब अल्लाह उस फौज को जमीन में धंसाएगा, खाली वो फौज नहीं बल्कि जो उनके साथ आया है, चाहे वो दुकान लगाने के लिए आया हो, हुजूर ने फरमाया वो भी जमीन में धंसा दिया जाएगा, वो भी जमीन में जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसने शिरकत उन लोगों के साथ में की है, उनके अपने खास मकसद के साथ में वो आया। अलबत्ता नीयत चाहे नहीं थी, लेकिन जाहिरी तौर पर शामिल हुई लोगों में था। अल्लाह उसका शुमार उन्हीं में फरमा ले। अलबत्ता तुम युबअसु अला निय्यातिहिम, फिर क़यामत में अल्लाह फैसला करेगा इसकी नियत क्या थी और उसकी नियत क्या थी, वो बात का मामला। लेकिन जब अज़ाब आएगा तो छोड़ा ये भी नहीं जाएगा, चाहे गया किसी भी नियत के साथ में। बंदा अंदाजा करे और गौर करे कि ये अमल जरा सा नाउज़ुबिल्लाह अगर हम इसमें लापरवाही करेंगे और हमारा अमल इसमें लफ्ज़िश का होगा, कोताही का होगा, तो हम खुद ही परेशानी में नहीं बल्कि अपने ताल्लुक वालों को परेशानी में डालेंगे और सारे लोग आखिरत के एतबार से नाउज़ुबिल्लाह जरा से मजे के चक्कर में आखिरत के बवाल में गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इसलिए मुसलमानों, फिर पहले मैं जिक्र कर चुका था ये बातें, लेकिन फिर हमारे हालात और कैफियत देख करके इरादा हुआ कि दोबारा हल्का फुल्का इस मजमून को आपके सामने जिक्र करा जाए, ताकि अल्लाह न करे हमारे इरादे अगर हो तो हम अपने आप को और अपने बच्चों को बाज रखें। अगर बच्चे जिद भी करते हैं तो उन्हें समझाएंगे बेटा ये जायज नहीं है, और वजह सीधी बताएंगे अगर हम इसमें जाएंगे अल्लाह के यहाँ पकड़ में आएंगे, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होंगे और हमारे लिए इसकी इजाजत नहीं है। एक बाप जब आज अपने बच्चों को अभी से ये सबक पढ़ाएगा, वो उनकी दिल की तख्ती के ऊपर लिखा जाएगा और उन्हें जवान और बूढ़ा होने तक याद रहेगा कि हमें इसमें इसलिए शिरकत नहीं करनी, वो सारी जिंदगी का सबक होगा। तो इसलिए ये अहादीस और ये तमाम बातें हम सब के लिए काबिल इबरत है। अपने आप को बचाइए, क्या फायदा जरा से मजे की खातिर और जरा सी लज्जत के चक्कर में हमारी आखिरत खतरे में पड़ जाए और हम अल्लाह की पकड़ के अंदर आ जाए। हमारा काम ये अहादीस और ये सारी चीजें आपके सामने पेश कर देना है और वो पेश की जा रही है। अब बाकी बंदा जो बचेगा वो अपने अमल से बचेगा, जाहिर सी बात है किसी का हाथ पकड़ के कोई बंदा नहीं रोक सकता। अगर हम खुद रुकना चाहेंगे तो फिर बंदा रुकेगा और इन हराम कामों से अपने आप की हिफाजत करेगा। अल्लाह से हम सबको खास तौर से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे गुनाह के कामों से और ऐसे कुफरिया और शिरकिया मकामात से हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए और अपने आप को बचाइए, अपने घर वालों को बचाइए। और दोस्त अहबाब जो ऐसे इरादे रखते हैं, कभी आज इरादा हो कि आज जुमुआ है, जुमे की छुट्टी है, शाम में सारे के सारे मिल करके वहां पर चलेंगे, अगर कुछ ऐसे इरादे हो तो बंदा तौबा करे और अल्लाह से आगे पुख्ता इरादा करे कि मैं ऐसी हरकतों में शरीक नहीं होऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने और इस तरह के अमाल से बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।